بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ میں کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے تمام لوگوں کے مکمل طور پر میں سب کمنٹس پڑھتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اکثریت نے دو نسخوں کے بارے میں بات کی۔ کچھ نے کہا کہ آپ کو ریٹھے والی گندک کا اگلا عمل بتائیے، اور کچھ نے وہ بادشاہ گھر والا جو نسخہ تھا اس کے بارے میں بات کی۔ کچھ نے کہا وہ بن گیا، سفید ہو گیا، بادشاہ گھر والا جو نسخہ تھا۔ کچھ نے کہا آدھا بنا، کچھ نے کہا وہ کاستوں سفید دیتا تھا لیکن ایسڈ پاس نہ ہوا، تیزاب میں وہ نہ رہا۔ ان دونوں نسخوں کے بارے میں پھر آج وضاحت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری پہلے بتائی ہوئی بات میں یا پہلے بتائے ہوئے نسخے میں اور آج جو وضاحتیں آپ کے سامنے کروں گا ان میں کچھ فرق آتا ہے یا نہیں آتا۔ جو ریٹھے والی گندک آملہ سار ہے اس کا اگلا عمل ذکر پوچھنے والی بات تھی۔ میں نے کھول کر اس ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ آپ اس پر جب عمل کریں گے، گندک کو پگھلائیں گے، اس پر یہ کشتا یا ریٹھے والا پانی جو ہے اس پر تھوڑا سا ڈالتے جائیں گے۔ جب آپ پانی ڈالیں گے پھر منجمد ہو جائے گی، پھر پگھلے گی، پھر سب پانی ڈال دیں گے، پھر وہ پھر جم جائے گی۔ جب یہ آپ بار بار عمل کرتے رہیں گے تو اس عمل کے دوران اس آملہ سر گندک کا رنگ تبدیل ہوتا رہے گا۔ جب سرخی مائل ہو جائے گی تو اس وقت اس کی سیاہی بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن ایک چیز باقی رہے گی، وہ اس وقت بھی کشتا کرے گی، یعنی اس کا سیاہی والا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا کشتا کرنے والا عمل جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے سے یہاں پر روکنا ہے تو ادھر روک لے، یعنی وہ اس کی سیاہی ختم ہوگی لیکن وہ کشتا کر سکتی ہے، اور اس کشتا کو اگر آپ نے کہیں پر استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور جو کشتا وہ ہوگا وہ تیزابی ہوگا۔ اور دوسرا، اگر آپ اسے اور آگے بڑھائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ یہ آملہ سر گندک مومیا ہوگی، اور مومیا ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ عمل جاری رکھیں گے تو وہ روغن بن جائے گی اور سرخ روغن ہوگا۔ اب بتاؤ اس میں کون سی بات باقی رہ گئی تھی جو آپ کو پتہ نہیں چلی، جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ وہی جو پانی آپ نے بنا لیا، چاہے ریٹھے کا بنا لیا، چاہے کشتی کا بنا لیا، یا دونوں کو ملا کر بنا لیا، وہ آپ کی چوائس ہے۔ کام دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب جو پانی آپ نے بنا لیا، گندک کو کسی برتن میں، سٹیل کے برتن میں آگ پر رکھ کر پگھلائیں گے۔ کسی باٹی لے لیں، سناروں والی جو ہوتی ہے اس میں پگھلا لیں۔ جب وہ پگھلے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں، وہ منجمد ہو جائے گی، جم جائے گی، اور پھر اس کو آگ پر دیں گے۔ جب پھر پگھلے گی پھر سے پانی ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے وہ پگھلتی اور جمتی رہے گی، اور اس کا رنگ جو ہے تبدیل ہوتا رہے گا، اور ایک مقام وہ آئے گا کہ وہ پہلے موم ہوگی، اور موم ہونے کے بعد پھر وہ آخر تیل میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ تو وضاحت ہو گئی اس ریٹھے والی گندک جو تھی، آملہ سار تھی، اس کے عمل کی۔ وہ آپ کی چوائس پر ہے، آپ نے اسے کہاں پر رکنا ہے۔ اسے کشتا بنانا ہے، کسی چیز کا بنانا ہے، یا اس کو روغن کرنا ہے یا موم کرنا ہے۔ جب روغن کرے گی، جب موم ہو جائے گی تو اس وقت وہ رنگ بھی دینا شروع کر دے گی۔ جب وہ مومیا ہوگی یا تیل بنے گی اس وقت کشتا نہیں کرے گی، اس وقت صرف رنگ دے گی وہ۔ یہ کلو ہم بات ہے، اس میں محنت ضرور ہے،
یعنی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، صرف آپ کی محنت لگے گی۔ آئیے اب دوسرا نسخہ، بادشاہ گھر والا جو نسخہ ہے، دیکھیے میں نے اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ایک سکہ رکھنا ہے، آپ نے 2 نہیں رکھنے، 3 نہیں رکھنے، 4 نہیں رکھنے، ایک رکھنا ہے۔ اور پارا آپ 5 گرام سے 10 گرام تک رکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر گندک آملہ سار کی ایک ڈلی ہوگی اور تیزاب گندک ڈالیں گے۔ تیزاب گندک 3 تولے 2 تولے 4 تولے تک وہ اس کا گزارا ہو جائے گا، وہ اس پر ڈالیں گے اور اس کو گل حکمت کر کے اور اس کو آگ دے دیں گے، 8 کلو کی دے یا 3 پاؤ کی دے۔ اب رہا سوال یہ کہ وہ جو پیسہ، وہ جو پاکستانی سکہ تانبے کا سکہ تھا وہ آپ نے رکھا، اسے آپ نے مصفہ کیا، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس کو پارے کو جب مصفہ کیا جاتا ہے اسے کھٹائی کے ساتھ رگڑا جاتا ہے تو اس میں پارے کے ساتھ چمٹنے کی، پارا اس کے ساتھ چمٹنے کی خاصیت بن جاتی ہے۔ وہ پیسہ جس کو کھٹائی کے ذریعے سے مصفہ کیا گیا ہوتا ہے، پارا اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ یا آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ تانبے کو کھٹائی کے ساتھ جب آپ سے رگڑیں گے تو پارا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ آپ نے اس پیسے کی، اس تانبے کے سکے کی صفائی کرنی ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کے لیے مزید تدد کرنے کی یا پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اور جب آپ نے گل حکمت کرنی ہے تو آپ کی گل حکمت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے مٹی لگ جاتی ہے، کبھی مٹی کم ہو جاتی ہے۔ پھر جو آپ آگ دیتے ہیں اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، کبھی وہ شعلے کی آگ بن جاتی ہے، کبھی وہ صرف دہتی رہتی ہے، یعنی صرف دھواں دیتی رہتی ہے اور اس کا شعلہ نہیں بنتا، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو جب وہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئیں گی اور آپ اس کو بغور مشاہدہ کریں گے عمل کرنے کے بعد، یہ میں نے عمل کیا ہے تو کیا ہوا اس کا، کیا جس میں سارا تانبے والا سکہ تھا، پیسہ جو تھا، وہ روپیے کا والا سکہ جو تھا وہ سفید ہو گیا؟ اگر سفید ہوگا فابہا، اگر وہ سفید نہیں ہوا، تھوڑا ہوا، تو آپ سوچیں گے اس پر کس چیز کی کمی رہ گئی، کیا میری گل حکمت میں مٹی زیادہ تھی یا آگ اچھی طرح سے نہیں بڑکی تھی؟ وہ آپ عمل کر رہے ہوں گے، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی اور اس کے حساب سے آپ اسے دیکھتے رہیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ نسخہ ٹھیک ہے، یہ نسخہ ٹھیک ہے، آپ اسے کریں گے چاہے آپ کو 50 بار کرنا پڑے۔ الفاظ یاد ہے نا میں نے کہے تھے، میں نے یہی کہا تھا اگر آپ کو 50 بار 100 بار یہ نسخہ کرنا پڑے تو آپ کریں گے۔ اور اس میں آپ موسم کا بھی خیال رکھیں گے۔ فرض کر لیجیے اگر گرمی کا موسم ہوگا تو تھوڑی آگ میں کم وہ کام دے جائے گی، لیکن اگر سردی کا موسم ہوگا تو پھر آپ کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں عام جو ہے نا وہ کہتے ہیں عام علم کی ہوتی ہیں، ہر بندہ زیادہ جنرل نالج کی ہوتی ہے، وہ تو ذہن میں رکھنا پڑتی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اس کو نسخہ بار بار کریں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وزن میں نسخہ بتایا جاتا ہے، پہلے آپ نے اسی وزن میں کرنا ہے، اس کو اسی وزن میں بنانا ہے۔ اگر آپ اسی وزن میں بنائیں گے تو پھر اس کے کمی بیشی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ سے وہ بن جائے تو پھر جتنا مرضی بڑھا دیں، کیونکہ آپ کو تجربہ ہو چکا ہوگا، آپ اس کے سارے اثرات جان چکے ہوں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن پہلی دفعہ دوسری تیسری مرتبہ جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے تو اس وقت تک بتائے ہوئے اوزان میں ہی وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں نے 3 تولے پارا جو استعمال کیا، یار یہ بات نہیں ہوتی، جیسا نسخہ بتایا جاتا ہے ویسا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس میں راز ہوتے ہیں، راز یہ ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آگ کا اندازہ ہو جاتا ہے، گل حکمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے۔ مدد ناظرین سامعین، بار بار یہ بات کہتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، لیکن میں آج پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں، میرا جو نسخہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہوتا ہے، وہ کامیاب نسخہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات بھی جانتے ہیں جب دوسرا آدمی کسی چیز کو کرنے لگتا ہے تو اس میں فرق آ جاتے ہیں۔
छोटे छोटे फर्क है, लेकिन ये वही बात है, आग में बाग लगाने वाली बात है। इसमें बड़ी मेहनत की जरूरत होती है, मशक की जरूरत है। नुस्खा ठीक होता है, इन बनाने वाले से नहीं बनता। एक छोटी सी मिसाल ले लें, आपने कभी रोटी नहीं पकाई, अगर आपसे कहा जाए कि आप रोटी बना दें जिसमें कोई मसला नहीं, कोई चीज छुपी हुई नहीं, वो भी आपसे नहीं बन सकेगी। इससे बढ़कर और क्या बात है, जबकि ये इंतहाई एहतियात का मसला होता है इसमें। मुदस नाज़रीन सामीन, ये थी बात जो आपका मुतालबा था, आमला सर गंदक का अगला अमल और वो नुस्खा जो बादशाह घर वाला नुस्खा था उसके बारे में वो बात होगी। लेकिन मैं आज इसके बाद आपके सामने, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में काम वाले छोटे छोटे से नुस्खे जो होंगे वो मैं आपके सामने छोटी छोटी वीडियो में 3-4 मिनट की वीडियो में वो आपके सामने रखूंगा। ऐसे नुस्खे होंगे जो आपको बहुत ज्यादा सर्दी में काम देंगे। बच्चों के मसले बन जाते हैं, बच्चों की छाती के मसले बन जाते हैं, नजला जुकाम होता है, बच्चों में बुखार हो जाते हैं, छोटे छोटे मसले जो है लेकिन तंग बहुत करते हैं। जब आदमी डॉक्टरों के पेश पड़ जाता है, डॉक्टर के सामने जाना पड़ता है, तो फिर लग पता जाता है डॉक्टर क्या करते हैं। मुदस्सिर, अगर आपको ये बात पसंद आई होगी कि मैं छोटे छोटे नुस्खे मौसम के मुताबिक आपके सामने रख दूं, तो आप कमेंट्स में लिख देंगे, मैं आप ये शुरू कर लेंगे। अगर आपको ये बात पसंद ना होगी तो हम रहने देंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।